اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ ایک جماعت اسلامی سے تعلقات عامہ پی 53 کے صدر جناب محترم محمد آصف یوسف صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے پی 53 سے ان کا تعلق ہے، اور UC 30 راول شرقی سے جنرل سیکرٹری ہیں اپنی جو تنظیم کے، اور میاں راشد صاحب ہیں۔ ان دونوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں محمد آصف یوسف صاحب ہیں، جو تعلقات عامہ صدر ہیں پی 53 کے، اور ان کے ساتھ میاں راشد صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں UC 30 راول شرقی سے۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ سب سے پہلے حکومتی پالیسی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ سر، جو اس وقت ملکی حالات ہیں، ایک دن ہر دن کے ساتھ ایک نیا پنڈورا باکس، ایک نیا اسکینڈل، ایک نئی بات حکومت کے خلاف، یا حکومت اپنے خلاف خود نئے سے نئی بات لے کے آتی ہے۔ ابھی مہنگائی کا رونا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اپوزیشن سڑکوں پہ ہے۔ اس کے ساتھ تحریک طالبان کا معاملہ آ گیا، تحریک لبیک۔ ایک ہفتہ پہلے وہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے تھے، ایک ہفتے بعد وہ ان کا تمام معاملات صاف ہو گئے۔ گورنمنٹ اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکی۔ آپ کے وزیر اطلاعات کچھ کہتے ہیں، وزیر داخلہ کچھ کہتے ہیں، دوسرے لوگ کچھ کہتے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ کس طرح گورنمنٹ چلا رہے ہیں آپ؟ اور آپ مطمئن ہیں اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی سے ایز اے ورکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی سردار صاحب، ہم بالکل اپنی گورنمنٹ سے مطمئن ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ جو ملک جس راہ پر اس ٹائم جا رہا ہے، وہ دیکھیں ہمیں ملک کس طرح دے کے گئے ہیں۔ ہم اسی ملک کو سٹرانگ کر رہے ہیں، اسی ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور جو آپ نے مہنگائی کا پوچھا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن یہ مہنگائی ایسی مہنگائی ہے جو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ پوری دنیا میں اس ٹائم جو ہے نا مہنگائی کا ایک جو ہے نا وہ طوفان جو آیا ہوا ہے، ہر بندہ ہر ملک اس چیز سے تنگ ہے۔ تو ہمارے پاکستانی کو ایسے بینگ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کرونے کے آپ شاکر آپ ہیں۔ یہ کرونے کی وجہ سے جو پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں بھی اس کا سیلاب آیا ہے، تو ہر بندہ اس سے پریشان ہے۔ تو خان صاحب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ سبسڈی بھی دے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے چینی پکڑ لی ہے، بڑے سے گوداموں سے وہ پکڑی گئی ہے، تو انشاءاللہ جب وہ گوداموں سے عوام تک آئے گی تو انشاءاللہ ضرور سستی ہوگی۔ صحیح۔ تو دوسرے جو معاملات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، سیاسی لوگ موجود ہیں، اور قومتی سلامتی کا اجلاس ہو اور ملک کا چیف ایگزیکٹو اس میں شرکت نہ کرے، اس سے بڑا ضروری اہم کام کیا ہو سکتا ہے ملک کے سربراہ کے؟ جہاں پر آرمی چیف موجود ہو، سیاسی قیادت موجود ہو، آپ کا وزیر اعظم مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتا، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا؟ نہیں، خان صاحب کے پاس دیکھیں، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے پاس بہت سارے اور ایشو ہوتے ہیں جس پہ انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، ہر دن کو اس کا مصروفیت ہوتی ہے، ہر دن کہیں نہ کہیں جانا۔ یعنی یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کی ان کو اجلاس پہلے پلاننگ میں شامل نہیں ہے، یہ ضروری نہیں تھا؟ نہیں، اجلاس میں ہماری قیادت موجود تھی۔ جو ہمارا ایشو ہے پوری پارٹی کا، جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، وہ ہم نے پارلیمنٹ میں رکھا ہے، وہ دیا ہے۔ وزیر اعظم ہر روز پارلیمنٹ میں یا ہر اجلاس میں اس کو آنا چاہیے، لیکن کچھ ایسی مصروفیت قومی سلامتی کا جو اجلاس تھا، کمیٹی کا اجلاس تھا، اس سے بڑا ایشو ضروری نہیں تھا پاکستان؟ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ بالکل اس سے اہم تو نہیں تھی کوئی بات، لیکن اس دن لازمی وزیر اعظم کو صاحب کو کام ہوگا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ آج صرف یہ ڈر تھا ہائی کورٹ اسلام آباد میں کہ نااہل ہو جاؤں گا، تو دوڑے ہوئے وہاں پہ آ کے APS کے بچوں کے حوالے سے بیان دیا آ کے، اور کہا جی میں کرتا ہوں 4 ہفتوں کی ملتوی دی۔ جہاں پہ تلوار لڑکی ہو، پتہ ہو کہ مجھے کچھ ہوگا، وہاں پہ شباز شریف تھا، بلاول بھٹو تھا، ان کے ساتھ وہ بیٹھنا قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں میں ملک کے اندر تبدیلی لے کے آؤں گا۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں ان کو۔ دیکھیں سردار صاحب،
عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم اس بات میں قومی سلامتی میں بالکل کلیئر ہے. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے عمران خان نے جیسے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, جیسے اس کو بنایا ہے, یہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ کس طرح ورک کر رہے ہیں, ہم طالبان کو لے کے کس طرح چل رہے ہیں, ہم یا انڈیا کو لے کے کس طرح چل رہے ہیں, یا ہم کشمیر کے بارے میں ہم کیا چاہتے ہیں, وہ بالکل کلیئر ہے. عمران خان کا ذاتی مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کے وقار کو بلند کرنا اور پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے لانا اور پاکستان کی اہمیت کو بڑھانا اور دوسرے کلچر کو یہ بات بتانا, ان کو یہ باور کرانا کہ پاکستان ایک آزاد اور ایک خود مختار قوم ہے اور یہ ایک آزاد اور خود مختار پاکستان ہے. اس سے زیادہ کر کے تو انڈین دے ہی جانا. نہیں یہ تو نہیں. اچھا آصف بھائی آپ سے یہ ہے کہ سراج الحق صاحب کا بھی 2 دن پہلے کا بیان جاری ہوا کہ یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں, تو میں تو یہی نقطے پر پہنچا ہوں کہ واقعی یہ سب چور ہیں, ان کا یہ بیان آیا. تو اس کے بعد آپ کی قائد کی ملاقات بھی ہوئی کہ ایک نکات تھی جھنڈے پر کہ اپوزیشن اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی حکمت عملی پہ حکومت کے خلاف کھڑی ہوگی. تو کیا جماعت اسلامی ایز اے نوجوان یوتھ ونگ بھی پچھلے دنوں آپ کا ایک احتجاجی مظاہرہ تھا, تو وہ تحریک لبیک کے احتجاج کی بدولت راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا مکمل. اس کی نئی تاریخ آنے والی ہے. ایک 50 لاکھ نوکری ہیں اور 50 لاکھ گھر لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں لوگوں کے لیے, تو اس کے حوالے سے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو نئی آئے روز نیا سے نیا اسکینڈل آتا ہے, تو اس میں کیا اپوزیشن کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر بھائی آپ میرے بڑے محسن بندے ہیں, بڑے اچھے پرسن ہیں. میں تھوڑا سا نا ہسٹری کو بیک سائڈ پہ لے کے جانا. آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ کا نظام اس دنیا میں نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, عورتوں کو زندہ درگوز کر دیا جاتا تھا, ماں باپ کی کوئی تمیز نہیں تھی, کوئی لحاظ نہیں تھا. لیکن جب اللہ پاک نے اپنا نظام نبی بھیجا, اس وقت اللہ کا نظام نافذ ہوا. آج تک ہم لوگ اس زمانے کی گواہیاں دیتے ہیں. صحیح. اس کی ریزن یہ کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارا توقع اللہ کی ذات پہ تھا. ہم لوگ اللہ کی ذات پہ بلیو کرتے تھے. آج ہمارا توقع کیا ہے؟ ہم لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے. کوئی کہتا ہے عمران خان تبدیلی لائے گا, کوئی کہتا ہے بلاول بھٹو تبدیلی لائے گا, کوئی کہتا ہے نواز شریف آ گیا, میاں آ گیا تو چھا جائے گا, کوئی کہتا ہے جی سراج الحق صاحب میں جماعت اسلامی میں ہوں. اگر جماعت اسلامی کی گورنمنٹ آتی ہے اور یہ اللہ کا نظام نہیں لے کے آتے تو یہ بھی سسٹم کا حصہ ہو جائیں گے. دیکھیں گھر میں آپ دیے جلائیں, بتوں کی پوجا کریں, آپ بنی گالہ میں جائیں, آپ دیکھیں بنی گالہ میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بنی گالہ میں کس طرح کے جادو ٹونے ہو رہے ہیں. یہ جانتے ہیں, یہ بھائی میرے بڑے محسن ہیں, ان کو ساری باتیں پتہ ہے. آپ خود بلیو کریں یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں. ہم نے ملک کس لیے لی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے لیے لی ہے. لیکن ہم لوگ بھیڑے پھرتے ہیں اقتداروں کے پیچھے, ہم لوگ بھیڑے جنرلوں کے پیچھے. دیکھو ایک اللہ کے بندے, آپ لوگ ناموس رسالت کے اوپر جو پرسن بات کرتا ہے اس کی ہمت کیوں ہے بات کرنے کی؟ آپ اس کی زبان حلق سے کیوں نہیں کھینچتے؟ آپ ان کے تلے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, آپ ان کی جاتے ہیں وہاں پہ کانفرنسیں اٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کے بندو دیکھو ترکی کے اندر دیکھیں آپ, ترکی سے ساروں نے بائیکاٹ کیا ہے نا, خود آئے ترکی کے پاس. کیوں؟ اللہ کی پاور ہے, اور خدا تعالیٰ کی ذات کے پاس بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہ اکثر بات پرسن کہتے ہیں جی دیکھیں خان ٹھیک رہے گا, نیچے ٹیم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے اللہ کے بندو, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 اشرا مبشرہ کے پرسن کی ہسٹری پڑھیں. میں نے پڑھی, میں نے دیکھا کہ بھئی ان کو اللہ پاک نے کیوں بشارت دی ہے. پتہ چلتا ہے ان کی ٹیم کا اور ان کا ورک کا پتہ چلتا ہے. وہ اپنے اللہ اور اللہ کے دین ملک کا وزیر اعظم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جب ملک کا سربراہ اچھا ہوگا ٹیم خود بخود ٹھیک ہو جائے. آپ ادھر بھی مافیا, ادھر بھی مافیا, ادھر بھی مافیا, خود بہت بڑا مافیا ہے سر جی. مافیا کے سربراہ بن گئے نا. ٹھیک ہے نا. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ خان صاحب کو ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. خان صاحب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات نہیں. جو ہمارے دوست ہیں ندیم ملک صاحب کے شو میں ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. اور دوسری طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ وہ ہے کہ وہاں دریا کے کنارے کو کتا بھی مر جائے گا تو وہ
जो खिलाफत रास्ता के जो डर लगा रहता है कि उसका हिसाब देना देखो पड़ेगा। हजरत साहबा से पूछा गया, सॉरी मैं माजरत करता हूँ, मैं इफ यू डोंट माइंड। जी जी देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया मैं आपको क्लियर करता हूँ। इमरान खान तो कहता है कि मैं एक अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, और जी। जो एक अल्लाह पे यकीन रखे उसके दिल में खौफ नहीं होता, जी, अल्लाह उसके होना ही दिल से चाहिए। खौफ दूर कर देता है। जो मुसलमान है उसके दिल में खौफ होता ही नहीं है। जो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, हाँ। अल्लाह उसके दिल को खौफ से पाक कर देता है। आमीन। देखें, ये हमें 1400 साल पहले लेके गए, बिल्कुल बात इनकी ठीक है, लेकिन 1400 साल पहले जो रियासत मदीना बनी उसके सर्कमस्टांसेस देखेंगे, रियासत मदीना बनी कैसे? सरकार वो तो अल्लाह का निजाम था ना। देखें ना, देखो, वो अल्लाह का नहीं, निजाम। नहीं, एक मिनट, नहीं, डॉक्टर मेरी बात सुने। वहाँ पर देखिए, कुफार था, आपने आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर 98% मुझे बात करने दे, आपकी मुझे बात करने आप दे। बात ठीक मेरी नहीं ना बात- कर रहे यार। यार मेरी बात सुने आप ना। नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बात नहीं ठीक जी, कर रहा, आप जी, उसका बाद में कोई आप करें। आंसर करें। हाँ जी, करें। हाँ, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ रियासत मदीना की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफ में ये पैगाम लेके आए नबूवत का, 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, हर जी, किसी जी। को पैगाम दिया। जी। उसके बाद जो रियासत मदीना कायम होती है वो कितने अरसे बाद होती है? तकरीबन 23 साल में लगते हैं उसमें 40 से 10 23 साल 10 साल बाद 10 साल मदीना बाद में जाते हैं हिजरत हुई उसके है, बाद, हाँ। 10 साल बाद हिजरत हुई ऐसे है, ही है। हिजरत के बाद फिर रियासत मदीना कायम हुई होती है, है। और उसके दरमियान में जितने प्रोसेस आए हैं उसमें देखिए हमने हबशा की तरफ हिजरत की है, हमने उसके लिए सुलह हुदैबिया किया है, उसके लिए हमने शबी अबी तालिब में वक्त गुजारा, शबी अबी तालिब में वक्त गुजारा गुजारा है, है। फिर जाके रियासत मदीना कायम हुई है। कायम हुई है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि आनंद पानंद सारा कुछ, देखिए ये कितनी देर के बिगड़े हुए लोग हैं। ये देखिए 30 साल से एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, आज वो तो आज भी वही किरदार पड़ते हैं कि हाँ। ये चोर वो चोर। हाँ। लेकिन खान साहब इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं। अगर खान साहब ने एक नारा लगाया ना कि हमने रियासत मदीना बनाना कैसे? है, कैसे सुने ना, नहीं मैं आपको बताता हूँ कैसे। कैसे? अगर खान साहब ने ये नारा लगाया कि मैं इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, इसके पहले बहुत सारे नारे लगे, हर बंदा निजाम मुस्तफा कीजिए, हमने निजाम मुस्तफा लेके आना। जी, ऐसे ही। आपको याद होगा जुल्फ़िकार भुट्टो जब सोशलिज्म लेके आया था पाकिस्तान जी। में, तो उसके साथ ही 9 सितारी जमात बनी जिन्होंने बोला कि हमने निजाम मुस्तफा कायम करना है। जी ठीक है, वो निजाम मुस्तफा उतनी देर तक जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी नहीं होगी। सही। जमात इस्लामी है, ये भी यही बात करती आ रही है कि हमने निजाम मुस्तफा लेके आना है, जी। लेकिन अमली तौर पे ये कुछ नहीं कर सके। ठीक ये है। देखे ना, हमारी सबसे मुस्लिम लीग के साथ अगर दूसरी कोई जमात थी तो वो जमात इस्लामी थी। जी। पाकिस्तान के बंदे तक हमारे पास जो भी जमात है, ये जमात इस्लामी आई है, मुस्लिम लीग आई है। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने रियासत मदीना बनाना है। कैसे? तो जब उन्होंने रियासत मदीना बनाना है तो हमें उसमें चोरों की सरकार- मैं नहीं, बताता नहीं, हूँ, नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं, कैसे? बाकी सब पूरी बस्ती बताएं। कर दिया। अच्छा जी, चलिए, बाकी सब बस्ती चलिए, कर दिया। ठीक है आप मैं बताता हूँ, अच्छा हमारे बताएं लीडर ने बताएं नारा लगाया कि रियासत मदीना बनाना है। कैसे जी। कैसे हमें चाहिए कि हम उसका साथ दें, अपोजिशन उसका साथ दे, और उसका रियासत वो आपका लीडर वो नहीं है, अल्लाह के बंदे और मेरे भाई देखो जी, देखो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर मेरा जिसम मेरी मर्जी का आया है। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज्यादा ये चीजें फ्लो हुई ये एक अलग टॉपिक है। नहीं मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला एक देखो topic है। अगर जी इस पे बात करनी ये है, लग गया, लग गया। ये अगर इस पे बात करनी है तो मैं इस पे घंटा 2 घंटे बात जी, जी, करूंगा। ऐसे ही है। ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हमारा हैं ये रियासत- मौजू नहीं है। हाँ, अभी हमारा मौजू है रियासत हाँ। मदीना। रियासत मदीने के लिए देखें हजरत बिलाल हबशी ने क्या किया। ठीक है, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। नहीं, वो नहीं, सख्त पत्थर, वो तो हमें पता है। लीडर के पीछे। मैं कहता हूँ कि देखो, इमरान नहीं, खान कैसे बनाएगा? खान उनके साहब- लीडर थे, एक मिनट है, उनके लीडर थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दो जहां के लीडर हैं। Ideal। हमारे भी पूरी दुनिया के हमारे लिए वही अस्वे हसना है। जी, ठीक जी, है, खान साहब इस वक्त लीडर है। जी। वातिउल्लाह वातिउर रसूल जी। वा उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अतायत करो, अल्लाह के रसूल की रसूल की अतायत अतायत करो, करो। उलुल अम्र की अतायत करो जो जी। तुम में से है। जी, ठीक है, एक उलुल अम्र हमारे पास आ गया जो रियासत मदीना का बनाना चाहता है, जी। तो हमें चाहिए एज ए बीइंग मुसलमान हम उसका साथ दें। कैसे? हम कैसे? वो साथ दें जो बिलाल वो- हबशी ने साथ दिया था, वो साथ दें जैसे शबी मैं अबी कहता तालिब का हूँ, वक्त गुजरा था। आपका शबी अबी तालिब में आपका हम सब अपना मैं बयान- 4 वाक्य आपको बता देता हूँ। जब इस मुल्क के अंदर कोरोना आया जी तो सारी अपोजिशन को उन्होंने बुलाया, जी ठीक है वजीर आजम साहब आए, उन्होंने अपना भाषण दिया। जी जब दूसरे लोगों की राय आने लगी तो वजीर आजम उठ के चले गए। चले गए। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैं इन लोगों के साथ बैठना ही नहीं पसंद करता। वो ठीक है? कैसे बैठे? सुनो, इन तमाम अब बात लोगों सुनो। नहीं, नहीं, इन तमाम नहीं, लोगों नहीं, के नहीं, खिलाफ तो आपके ऐसी- अदालतों में ऐसी केस बात- चल रहे हैं। आप बात इन सुने तो तमाम सही ना। लोगों के खिलाफ तो केस चल रहे हैं। मैं ना हूँ, कल क्या साथ हुआ? बैठे। चलो जी, कल की ताज़ी बात, 2 दिन की बात, कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की तमाम एजेंसी, मुल्क का आर्मी चीफ, तमाम सियासी
قوتیں جو ملک کے اندر اقتدار میں ہیں، وہ تمام جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ اس میں شریک ہوئی. ملک کا وزیر اعظم، ملک کا چیف ایگزیکٹو اس میں نہیں ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ لوگ اچھا پھر دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں، پھر بات سنیں، پھر آپ اگلی بات سنیں، اگلی پھر دوسری طرف دیکھیں آپ نیب آرڈیننس کے اندر 3 دفعہ آپ آرڈیننس لے کے آئے تبدیلی. 6 اکتوبر سے پہلے جو کیسز ہیں ان کا اس پہ اثر نہیں ہوگا. اس کے بعد جو کیونکہ اگلی باری آپ لوگوں کی ہے، جو آپ کے کابینہ کے لوگ ہیں، آپ کا وزیر اعظم ہے، ان کی باری آنی ہے. اب ان کو پتہ ہے یہ 5 سال بعد ہماری باری ہے، اس سے پہلے ہم اس میں تبدیلی لے آئے. اسمبلی میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ اصل میں تبدیلی کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ ان لوگوں سے دیکھیں سردار صاحب، میں ابھی تک آپ کو بس کوسچن پہ ہوں کہ ریاست مدینہ کیسے بنے گی. وہ نہیں بڑھ سکتی. نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو، دیکھیں نہیں دیکھیں جی، میں ایک بات میں بات کروں، میں کروں مجھے آپ بات کریں. دیکھیں جی آپ جا کے نہیں میری بات تو سنیں نا، میری بات. اگر آپ نے وہ شب ابی طالب کا وقت گزار لیا ہے، وہ مشکلیں جو بھائی کون سی مدینہ بنا کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ نے وہ وقت نہیں گزارا، دوسرے دن آ کے آپ آگے گورنمنٹ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے جو نعرہ لگایا ہے، بھائی نہ آپ کے پاس بلال افسی ہے، نہ آپ کے پاس بلال افسی ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیں وہ لوگ نہیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ جنگیر ترین ہے، کیا نام ہے اس کا جو ہے ان کا فواد چودھری ہے. آپ کے لوگ وہی دیکھیں دیکھو دیکھیں طاہر بھائی ان کے پاس جو ٹیم ہے نا، طاہر بھائی ان کے پاس جو ٹیم ہے وہ مشرف والی ٹیم ہے جی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بندے 200 بندے انہوں نے گھیرا ہوا ملک کو. خان صاحب نے اس وقت تک خان صاحب نہیں آئے جتنی دیر نہیں. آپ مجھے اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں ایسے بات کروں گا، پھر میں آپ کی بات کو روکوں گا. دیکھو آپ کیسے کریں گے؟ ابھی تک میری بات مکمل طور پر نہیں سن. آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کیسے بنائیں گے اس ملک کو؟ سنی نہیں نا رہے آپ ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے جی. بنائیں خان صاحب نہیں بنا سکتے جی. بنائیں کیسے بنائیں گے؟ میں جہانگیر ترین کی آپ نے بات کی، ڈاکٹر علیم کی بات کی، ٹھیک ہے اب درست ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے بینگ مسلمان، ہم تمام تو مسلمان ہیں نا، ہم نے ایز اے بینگ مسلمان ریاست مدینہ کے نعرے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے شب ابی طالب کا وقت گزار لیا؟ سر جب آپ نے اعلان کیا، اگر وہ مشکلیں گزاریں گے تو پھر ریاست میں کیسی مشکلیں گزاریں؟ خان صاحب نہیں مشکلوں میں ڈالی جاتے. مہنگائی میں آٹا اتنا مہنگا کری جا رہے ہیں، پیٹرول 11 روپے اور مہنگا ہو رہا ہے. اکنامکس تباہ ہو جائے گی. میاں صاحب یہ جو لوگ ہمارے پاس مکے میں آتے ہیں یہ تباہ ہو جائے گی. نہیں دیکھیں جی وہ سرکار نے صحابہ آپ ان لوگوں کے صحابہ کے ساتھ کمپیئر کریں جو صحابہ کی جتی کے برابر نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے باتیں. نہیں آپ نہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں نا کیسے لائیں گے؟ آپ کہتے ہیں جی یہ وقت گزارے یہ وقت گزارے، وین ہو نا. خان صاحب کا وین ہی نہیں ہے. وین ریاست مدینہ کیسے وین بتائیں مجھے اپنا نہیں. مجھے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی ناموسر سال کی آپ کے جو ناموسے رسالت کی آپ نے جڈیاں اتار دی ہیں. میں سننے تھے نا کون سی ہم نے دجیاں اڑائی ہیں اور ناموسے رسالت ہم نے بنایا ہے. پوری دنیا میں آزادی حق رائے کی آڑ میں کوئی بھی بندہ یہ کام دیکھو میں آلے نکلے نہیں انہیں کو ڈرے گئے خندقاں کھول کے پہلے بیٹھے تھے. اللہ نے بندے ہو تسی انہاں بولو گا نہیں گل نہیں سنو ٹھیک ہے کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ اللہ دے نبی دے بارے کو ہوندے کون گل کرن والے اکھاں تسی کڈ نہ دیو انہاں دیاں. چلے ٹھیک ہے ہم تو ایز اے پارٹی ان کے ساتھ نہیں تھے. آپ جماعت اسلامی کے تھے نا آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ دیکھو میں جماعت اسلامی نے ان کے ساتھ کیوں نہیں ساتھ دیا؟ دیکھیں میں یہاں لوں گا چھوٹا سا بریک اور اسی گرما گرمی کو وقفے کے بعد دوبارہ سے یہیں سے شروع کریں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی جی ریاست مدینہ ملکی حالات کے اوپر. اصل بھائی اس کا سب سے آسان کام یہ ہے جس بندے نے کام کرنا ہونا جیسے یہ نیب کے اندر تبدیلی کے لیے آرڈیننس لے آئے, الیکشن کمیشن کے اندر آرڈیننس لے آئے,
میڈیا کی زبان کو بند کرنے کے لیے آرڈیننس آ سکتا ہے؟ کیا وزیر اعظم ایک سمری لکھوائے کہ کل سے اس ملک کے اندر جو ریاست مدینہ کا قانون ہوگا تو کیا وہ صدر پاکستان سائن کرے اور پورے ملک کے اندر وہ قانون نافذ ہو جائے؟ تو کیا یہ کام آسان نہیں ہے آرڈیننس کے ذریعے؟ اگر کسی کو کرنا ہو بنانا ہو تو یہ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، طالب جو توکل ہے نا، اللہ کی ذات پہ توکل ہے، جب ہم لوگ فوت ہو جائیں گے اس وقت ٹوٹلی آسرا ہمارا اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ ایسے ہی جنت کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات کہے گی آپ منہ سے آپ سوچیں گے میں چیز سامنے لوں گا، کیوں؟ ہم لوگ اللہ کی سربراہی میں ہوں۔ یہاں پہ دنیا پہ ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیلا کرتے ہیں، کوئی مثلا پانی کا گلاس پر ہم کہتے ہیں پی لیں نہیں پیے، ہم اٹھا کے پئیں گے تو پئیں گے۔ خان صاحب دیکھیں، خان صاحب ایک ایسے شکنجے میں پھنس گئے کیونکہ خان صاحب کو گورنمنٹ چاہیے تھی، خان صاحب کو گورنمنٹ چاہیے تھی، انہوں نے ہر چیز کو ویل کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ جتنی دیر تک خان صاحب الٹے لٹکے رہے، ساری الٹے لٹکے رہے، اتنی دیر تک اسلامی نظام نہیں آئے گا جتنی دیر تک چند باتیں، مثلاً ایک آرٹیکل بل پاس ہو اسمبلی کے اندر کہ جو بندہ جماعت چینج کرے گا وہ اگلے 10 سال الیکشن نہیں لڑ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہے 200 بندہ ہے جنہوں نے پورے ملک کو یکمال بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جتنی دیر تک ہم نہیں روکیں گے اتنی دیر تک ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں خان صاحب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، ایسے تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، دیکھو اس کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تنظیم سازی کرنی پڑتی ہے۔ فواد چودھری جیسے بندے پہ آپ امیدیں لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ یہ جو ان سے کیا نام ہے چینی، آج یہ کہہ رہے ہیں نا چینی چور یا بحران آٹے کا، تو جب اس نے رکھا تھا کیا نام ہے اس کا یار جہانگیر ترین نے، تو اس وقت آپ کو کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو کچھ جگہ پہ آپ کے مفاد ہیں جہاں پہ آپ بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ میں اتنی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے، بات بار بار ہوتی ہے نظام مصطفیٰ کی، آپ نے بولا کہ ایک بل پاس کریں، آرڈیننس پاس کریں نظام مصطفیٰ میں، دیکھیں نظام مصطفیٰ کہیں گیا نہیں ہوا، ہمارے پاس موجود ہے، نظام مصطفیٰ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے جسٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے اندر اتارنا ہے، لوگوں نے اس کو لوگوں کے ہاتھ دیکھو طاہر بھائی، سردار صاحب سنیں، طاہر بھائی امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ 200 بندہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے تو بل پاس ہوتا ہے، مشتاق ساڈے صاحب نے خیبر پختونخوا دے، ٹھیک ہے، وہ اپنے منہ سے سمجھانے، کیونکہ میں لاہور نہیں دیکھے نہیں میں کروں گا ایسے، کیونکہ آپ نے شروع میں دیکھو، اچھا آپ زیادہ جاتے ہیں مجھ سے، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ ملنے ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک کریانے کے سٹور کا جو مالک ہے نا، اس کے پاس 3 سے 4 پلاٹ ہیں، چھوٹی دکان والے کی بات کریں، جی چھوٹی نارمل جو محلے کی دکان ہے وہ سال بعد ایک پلاٹ لے لیتا ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتا، زکوٰۃ کہنے کو وہ دیتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، بھیک دیتا ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے بنتا ہے نا تو اس کو 1000 2,000 توڑ کے نا عورتوں کی لانے لگوا کے ان کو دیتا ہے۔ جب خان صاحب ان اسٹاکیوں کو پکڑتے ہیں، جب ان کو کہتے ہیں کہ ان سے 18% ٹیکس لینا ہے، یہ دے بھی سکتے ہیں، ان سے لینا بھی چاہیے، میں بھی ایک فیکٹری چلا رہا ہوں، مجھے ٹیکس دینا چاہیے، میں دیتا بھی ہوں۔ جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارا جو غریب آدمی ہے نا، جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اصل ایشو ہے کیا، ان سب غریبوں کو اٹھاتے ہیں اور لا کے سڑکوں پہ لے آتے ہیں کہ خان صاحب نے 18% ٹیکس لاتا ہے، وہ سڑکوں سے آگے رولا پاتے ہیں، خان صاحب مجبور ہو جاتے ہیں، انہوں نے مجبوراً وہ پھر آئی ڈی کارڈ کی شرطیں واپس لینی پہ، دیکھو جی یوز کرتے ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری بات کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہمارے علماء کرام کی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے ٹیچروں کی ہے، یہ ذمہ داری آپ میڈیا کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر دیکھیں علماء گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ادا کرے؟ گورنمنٹ نے بولا کہ 18% ٹیکس لینا ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری دیکھو جی خان صاحب کیا ہوا نا کرنے کے لیے مشینری بھیج دی، اب کھوکھر اس نے وہ جتنے غریب غربا سارے اس کے ملازمین تھے ان کو لا کے تو روڈ پہ کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارے اثاثے کرا رہے ہیں۔ میں ٹیکس کی بات گورنمنٹ وہاں پہ کیا کرے؟ آصف بھائی جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اہم ترین ایشو ہے، اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اچھا جی، میں صرف ایک بات کروں گا ٹیکس کے ریلیٹڈ۔ مثلا یورپ کے اندر ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں جی، اور ہم لوگ مثلا میرے تایا ابو نے اس دفعہ ٹھیک ٹھاک ٹیکس دیا، میں نے ان کو کہا جی ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، میں وہ بات یہاں پہ رکھوں گا اس وجہ سے۔ یعقوب نظامی صاحب ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے کہا یار آصف دیکھو مجھے سہولتیں ملتی ہیں، خان صاحب ساڑھے کو 10 گنا ٹیکس لیون میں دیون لیے تیار ہوں،
ٹھیک ہے نا, لیکن خان صاحب منو سہولتاں بھی تے دیو نا, جڑی میڈیسن جڑی میڈیسن لگی وہ بھی بن جائے, میں میرا میڈیکل بن جائے, ٹھیک ہے, منو سہولتاں دیو, میرے کو جتنا مرضی ٹیکس لو. دو سوال ہیں. سہولت کی دے میرا جواب لے لینا. سہولت صحت کا وعدہ کیا تھا خان صاحب نے. خان صاحب نے پہلے سیشن میں صحت کارڈ دی, ہر بندے کا 8 سے 9 لاکھ کی, بہت بڑا, پنجاب کے ہر بندے کا وہ صحت کارڈ. جی جی بہت اچھا کام ہے, گڈ. لیکن ایسے بھی رہو نا, جو استعمال نہیں کر سکتا غریب آدمی. دیکھو آپ مجھے ایک کارڈ بتا دیں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, ایک کارڈ بتا دیں جو استعمال نہ ہو. مجھے ایک بندہ بتا دیں جس کو پیسے ملے. میں بتا دوں کیا, میں آپ کو 3-4 بندے بتا دوں. ہمارا ایک دوست ہے ادھر عمران بیگ صاحب ہے, جی جی, ان کو لوگوں نے کالیں کی ہیں اسپیشل, یار ہمیں کارڈ استعمال کرنا نہیں آتا, آپ بتائیں. عمران بیگ ان لوگوں کو ساتھ لے کے گیا ہے. یہ ادھر کاموں کی ٹول ٹیکس کے ساتھ اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, ادھر سے ان کے آپریٹ ہوئے ہیں. کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ کا ایک مریض کا 1.5 سے 2 لاکھ کا ادھر علاج ہوا ہے. میں آپ کو ایسا بندہ بتاتا ہوں. میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ لوگ گورنمنٹ کے اندر ہیں. پھر الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر آپ دیکھیں ہم لوگ فری علاج کر رہے ہیں. اس کے بعد گوشت سینٹر کے اندر دیکھیں ہم لوگ فری, بچوں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھو اگر تجھے یہ گل ہے, اگر تجھے یہ گل ہے, آپ کو فری کریں, ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کوئی کسی بندے کو نہیں ملا. جیسے مرکزی ہاسپٹل میں ہمارا ٹائم کم ہے, 2-3 ایشو ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پیسے نہیں ہیں. پیسے اب یہ دوسرا ایشو بھائی ہے. آپ ثابت نہیں نہ ہوتے یار, بتا دیں نا, آپ ایک بات بتا دیں, ایک کارڈ یار دیکھو ایک کارڈ لا کے بتا دیں کہ اس کارڈ کا میں لا سکتا ہوں, اور لا سکتے ہیں بڑے پرسن ہیں. ایک لے آئے, ایک لے آئے. یہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بندہ بٹھا دوں. ٹھیک ہے, آگے سے یہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہے. جی آپ نے لے کے بھی آنا ہے, میں لے کے آئیں گا. لے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو سوشل میڈیا پہ آن کرنا ہے کہ یہ بندہ ہے, اس کا ہر پرسن آپ کو بتائیں میں آپ کو وہ ہاسپٹل بھی بتا دوں گا. یہ آپ کی ذمہ داری میں ہے. آپ کو وہ ہاسپٹل بتا سکتا ہوں, وہ ہاسپٹل بھی بتاؤں گا کہ گجرانوالہ میں ایسے ہاسپٹل ہیں ٹھیک ہے جن کے پاس وہ کارڈ لے کے جائیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لے سکتے کیونکہ گورنمنٹ ہمیں پیسے ایشو. آپ وہ کارڈ جو ہے نا, آپ اس بندے کو لے کے آن کریں, اس بندے کو بھی ساتھ, اس کارڈ کو بھی ساتھ, آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے پرسنلی بس اسی طرح میری پارٹی کی انسلٹ ہے اس میں, آپ اس کو لے کے آئیں. اچھا اگلی بات جی, آصف بھائی پوری قوم کو پتا ہے 2013 کے الیکشن کے بعد اس ملک کا طویل ترین دھرنا ہوا 126 دن کا. کس کے اوپر کیا؟ 4 حلقوں کے اوپر, دھاندلی کے اوپر. انتہائی افسوس کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے دسکا کے حوالے سے, پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے, جو آپ کی 2 وہاں کے مشیر تھے جناب محترم ڈار صاحب, عثمان ڈار صاحب اور فردوس عاشق اوان, ان کا نام, پوری مشینری کا نام, وہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی, آپ نے سنی بھی ہوگی. تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا اہمیت میں نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہے, اور وہ میں نے الیکشن بھی دیکھا ہے خود, اور الیکشن میں یہ بھی دیکھا کہ کس کی مشینری استعمال ہوئی ہے. نون لیگ کے کتنے بڑے کیسی ادھر فائرنگ ہوئی ہے, چارج شیٹ دیکھی دیکھے نا. میں نے وہ الیکشن بھی دیکھا ہے کیسے, وہ الیکشن بھی دیکھے نا کیسے ہوا ہے. ایک طرف تو خان صاحب تو الیکشن میں یہ بات ہی نہیں کرنے دیتے, میں کیا بات خان صاحب نے دھاندلی کرنی ہوتی ہے. بہت جگہ سے ہمارے گورنمنٹ سے یہ وزیر آباد کا الیکشن ہمارے ہیں. دوسری بات اس کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں, ملک کے اندر ڈینگی کا زور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. گورنمنٹ ناکام ہو گئی اب پھر. لاہور کے اندر ایک عام دوائی پیراڈول کی, بخار کی دوائی, وہ لوگوں کو نہیں مل رہی. گجرات جیسے شہر میں نہیں مل رہی, مختلف جگہوں پہ نہیں مل رہی. گورنمنٹ ٹوٹل فیلئر کی طرف جا رہی ہے. اور آپ لوگوں کو ہوش اس وقت آتا ہے جب میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی میڈیا ہماری وہ خامیے ہائی لائٹ کرتا ہے. نہیں ہم ٹھیک ہے, اور سنیں آپ بات تو سن رہے, ٹھیک ہے, ہائی لائٹ کی باتیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ جو چیزیں ہیں آپ لوگوں کو ہوش اس وقت آتا ہے جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے, اس سے پہلے آپ پلاننگ نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا فیلئر, آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے, آپ کے پاس پرفارمنس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب TLP کا دھرنا تھا, آپ کا جو پنجاب کا کپتان کہاں تھا
نظر آیا کسی کو کوئی ایک بیان, کوئی ایک ڈیل, کوئی ایک پریس کانفرنس, کوئی ایک اجلاس جس کے اندر وہ معاملے کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہ رہا ہو؟ جو ہمارے پولیس فورس کے شہید ہوئے لوگ, پاکستانی عام پاکستان شہید ہوئے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ لوگ ایک چیک دے دیں گے, اور سپاہی کے گھر جا کے چیک دیں گے, اور ایک بیوہ کو دے دیں گے, وہ بچے پوری زندگی سے, یہ بیوی اور عورت پوری زندگی بیوہ. دیکھیے ایک سیدھی اور اسٹریٹ بات ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی وی نہیں ہے. پوری قوم سے خطاب کس نے؟ خان صاحب نے. سر وزیر اعلیٰ کی جناب کا پنجاب کے اندر اتنا بڑا معاملہ خراب, پورا ملک بند ہوگا, تو آپ کا وزیر اعلیٰ کی طرف, یہ وزیر اعلیٰ نے سارے معاملات کلیئر کیے, اس نے کیے نا, ویسے تو نہیں ہو گئے نا. کس نے کیے؟ وہ جو منیب مفتی صاحب ہیں, ہاں, انہوں نے کیا بولا تھا؟ کیا بولا کہ ہم کن کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ بزدار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کہاں تھا وہ؟ انہی کے ساتھ. کہاں یہ جب دھرنا نظر آئے ہوا ہے سر, اسی کے ساتھ ہوا ہے نا. آپ دیکھو آن میڈیا پہ آ کے تو وہ سارا کچھ نہیں کر سکتے, کچھ کام ہے نہیں. میڈیا کے اوپر نہ آئے, لیکن نظر تو آئے نا, پرومیننٹ وہ نظر آئے ہیں نا. آپ کی پارٹی کوئی نظر نہیں آئے, واپس گئی ہے, وہ نظر آئے ہیں, ان کا نہیں نظر آئے. دیکھو مفتی صاحب نظر آئے نا, مفتی صاحب نے نظر آئے نا کہ مفتی صاحب ورک کر رہے ہیں. اصل میں ایک بات, نہیں, مفتی صاحب نے ڈائلاگ کیے کس سے ہیں؟ اصل میں ایک بات آپ سے بات ہے, اصل میں آپ کے سامنے اسی یہ جو 126 دن کا دھرنا بھی آپ نے دیکھا, پھر ان کے کزن تھے پروفیسر طارق قادری, یہ سب مل کے پوری قوم کے سامنے 126 دن کا طویل ترین دھرنا دیا. اس وقت بڑی بڑی بڑکیں ماری جاتی تھیں, بڑی بڑی تقریریں, اس ملک کو خواب, تبدیلی کے خواب. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 3-3.5 سالوں میں تحریک انصاف جو خواب دکھائے تھے, اور جماعت اسلامی پچھلے سیشن میں خیبر میں ان کے ساتھ حکومت میں تھی, اب اپوزیشن میں ہے, جماعت اسلامی کیا اس حکومت کے خاتمے تک یا اس قوم کو مہنگائی, بیروزگاری, ان تمام مسائل سے نکالنے کے لیے کوئی اپنا لائے عمل لے کے آ رہی ہے؟ یس, دیکھیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, یہ میری جماعت کا, میں اپنی جماعت کا وی این آپ کو بتانے لگا ہوں. خان صاحب کے پاس وی این نہیں ہے, الحمدللہ ہم لوگ ایک وی این کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں, ہارٹ, دل, اس کے بعد لنگز, اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں, 5 بیماریاں ہیں جن کا ہم لوگ فری علاج کریں گے اپنی گورنمنٹ کے اندر. خلائی مخلوق کو آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میں ان کا بات باندھ نہیں دیں, ٹھیک ہے. خان صاحب کا جب دھرنا ہوا تو خان صاحب کے ساتھ سارے ادارے ملے ہوئے تھے, خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی بھی نہیں رلا, اور باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ جو اس لائن سے آگے آئے گا اس کو گولی مار دی جائے گی. یہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, خان صاحب کے ساتھ سارے اسٹیبلشمنٹ ہے. کیوں اس بندے کو آگے لے کے آتے ہو, ان لوگوں کو پیچھے دکھلاتے ہو؟ اللہ کا نظام آپ کیوں نہیں لانے دے رہے؟ ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے دیکھو خان صاحب کا دھرنا سکون نہ رہا ہے, کوئی بندہ نہیں سی, صرف میوزک سی. ڈی جے بٹ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بندہ نہیں سی, میوزک بج رہا تھے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو پرسن تھے, نظر آتے تھے یار ابھی لاہور سے چلے ہی نہیں ہے, پہلے آپ نے کھنتے کھو دی, اتنا آپ کو ڈر ہے. اگر ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کے ساتھ آ جانے دیں, بیٹھنے دیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت جماعت اسلامی کہاں تھی. دیکھیں جماعت اسلامی, میں خود دکھا دیتا ہوں, میرا موبائل نہیں ہے, میں خود جلسے کہ میں جماعت کا ایک نمائندہ ہوں. دیکھیں جی, میں جماعت کا نمائندہ ہوں, میں خود رات کو ان کے ساتھ تھا. کیوں؟ میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے حتم, دیکھیں پھر آپ مجھے کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میں آپ کو بات کہتے تھے, مجھے بات تو کرنے دینا. اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے, خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں یہ مذہبی ایشو ہے اور سینسٹیو ایشو ہے. اگر اس ٹائم میں یہاں سے میں کوئی بات کروں تو سکتا ہے لوگوں کو ناگوار. یہاں پہ نا وہ کہتے ہیں وہ کھل کے بات کرنے والا جو ہے نا وہ رد بوجھ لیا جاتا ہے یہاں پہ. بات یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اور اس ایشو پہ خان صاحب جب سے گورنمنٹ میں آئے بات کر رہے ہیں. یورپ پورے کو انہوں نے اسی بات پہ پاور کروایا کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک بھی بات نہیں سننا چاہتے, جیسے آپ نہیں سننا چاہتے. اگر ہم آپ کے خلاف بات کریں وہ یہودیوں کو جو ہوا دیکھو کیونکہ تو ایسے ہی ہم بھی دوسرا, ہمیں تکلیف ہے. آزادی رائے کے خلاف قانون پاس کرانے میں سب سے زیادہ جو کاوش کیا خان صاحب نے کی ہے.
سب سے پہلے سلمان رشدی نے ایک وہ پروگرام تھا وہاں پہ سلمان رشدی آیا تھا، اگر اس کا کسی نے بائیکاٹ کیا تھا وہ تو وزیر اعظم عمران خان تھا. اس ٹائم میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان نہیں تھا، وہ ایک ایز اے پاکستانی تھا، ایز اے مسلم تھا، لیکن اس نے کہا جہاں پہ یہ گستاخ رسول آئے گا وہاں پہ عمران خان نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا میں بات کروں، ہر بندہ میری بات ہے، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ہے، مجھ کو نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کو نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے آج تک نہیں یہ بات نہیں کہی. اس کو بھی ہے، اپوزیشن کے بھی ہے، سب کو ہے. لیکن اس ایشو کو ہم نے سڑکیں توڑ کے، لوگوں کا نقصان کر کے، گاڑیاں توڑ کے حل نہیں کرنا. اس ایشو کو ہم نے کسی طریقے سے حل کرنا. دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جی دیکھو میں بات کروں آج ہم فرانس کا اگر سفیر باہر نکال دیں گے تو کیا دوبارہ یورپ یہ حرکت نہیں کرے گا؟ پھر کرے گا. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم پوری دنیا سے منقطع. ہم آج تک یہ کوئی بندہ پریزنٹیشن دے ہی نہیں سکا کہ مسلمان یورپ کے اندر یہ پریزنٹیشن دے ہی نہیں سکا کہ مسلمانوں کے اصل ایشو کیا ہے، مسلمانوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے، مسلمانوں کے درد کیا ہے. خان صاحب نے جا کے پہلی دفعہ جا کے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے، یورپ کو یہ بات بتائی ہے، یہ قانون حق کے اچھا میں بات آپ میری بات سنیں. جو مثلا کچھ ایسے ہوتے ہیں لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے. جی ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے. جو یہودی لابی ہے نا، یہ شروع دن سے مسلمانوں کو ڈس لائک بھی کرتی ہے، ہیٹ بھی کرتی ہے، ہٹ بھی کرتی ہے. یہی بات ہے. دیکھیں اگر آج طالبان کہتے کہ گلاں کرو جی، گلاں کرو تے انہوں نے کدے بھی قبضہ نہیں کرنا سی. انہوں نے ہتھیار چکے، جدو انہوں نے پریشر آیا انہوں نے اپنے دبا لیے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہتھیار چکے تو کس طرح نس کے گیا. دیکھو اے وہ بندے نے، انہاں لوگاں نے سانو بار بار، ایک بھی میری بات کو مکمل تو ہونے دے نا، انہاں نے بار بار سوئیاں دی طرح سانو مارنا ہے. انہاں نو پتہ ہے گل کہ اسی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے لیے تیار. یہ میری بات سنے نا، انہوں نے ایک گل پتہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہودیوں کو پتہ ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا ہٹلر نے تو بڑا ہی تباہی کر دی، یہودی غصے سے ہو جاتے ہیں. یہ بات ڈیفینیٹلی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر بات کرتے ہیں. جی بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا. یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آصف بھائی، آپ یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، اور اس ملک کے اندر بیشتر ووٹر جو ہے اس وقت نوجوانوں کا یوتھ ہے، اور عمران خان بھی یوتھ کی نمائندگی کرتے تھے. لوگوں کو نیا ویژن دیا، کہا جی یہ دو پارٹیوں کا نظام ہے، خاندانی نظام ہے، پیپل پارٹی اور نون لیگ. اور وہی لوگ کچھ پیپلز پارٹی سے لیے، کچھ نون سے لیے، ایک نئی پارٹی بن گئی تحریک انصاف، جو 22 سال سے اسٹرگل کر رہی تھی. وہ نظریاتی لوگ کہاں گئے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ ٹیم جو 2002 میں جنرل مشرف کے ساتھ تھی، وہی ٹیم آج ان کے ساتھ ہے. جو پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ تھے وہ اب ان کے دور میں آ گئے. یعنی جس بندے کے بارے میں خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اس کی چپراسی نہیں رکھوں گا، جو اس پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے وہ ان کے اسپیکر بن گئے. یعنی ہر معاملے میں یو ٹرن بادشاہ بن گئے. تو کیا جو انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ آگے پاکستان میں جابس لیں گے اور میں آؤں گا تو یہاں پہ ندیاں بہ جائیں گے پیسوں کی. تو 3.5 سال میں، اور کہتے ہیں جی عالمی سطح پہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی ساری دنیا میں ہوگی. ایک رات پہلے یہ 120 ارب کا پیکیج دیتے ہیں قوم کو، اگلے دن 9 روپے کا بم گرا دیتے ہیں. صبح سویرے صبح لوگ اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے جی بم گر گیا. 9 روپے کا پیٹرول بڑھ گیا، 145 روپے ہو گیا. اور اسی طرح چینی 160 روپے جس ملک کے اندر ہو جائے. اسی طرح آٹا جو 850 میں شروع ہوتا ہے اور 1100 سرکاری ریٹ ہے اور 1200 فائن آٹے کا ریٹ ہے. یعنی عام آدمی یہ کہتے نہیں، آدمی کیا انہوں نے سرکاری ملازمین عام بندے کی ذریعہ آمدن بھی بڑھائی ہے؟ یہ اس بات کا جواب دے قوم کو کہ یہ تو کہتے ہیں جی عالمی مسئلہ ہے کرونا کی وجہ سے، تو وہاں تو عام بندے کی ضروریات زندگی گزارنے کے لیے ان کی روزمرہ آمدن بھی بڑھی ہے، یہاں پر کم ہوئی ہے.
اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کوئی ٹھوس آپ کے پاس پلان ہے کہ اگر قوم اگلے الیکشن میں آگے بلدیاتی الیکشن میں آپ کو موقع دے تو آپ لوگ اس قوم کے ساتھ یہ ڈوبا ہوا ملک جو زیادہ قرضوں کا جو 70 سالوں میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے خان صاحب نے 3 سالوں میں لے لیے؟ جی اعوذ باللہ، سوری میں بات کرتا ہوں، آپ نے میری بات سننی ہے. جی ٹھیک. بات میں یہ کرتا ہوں کہ جی دیکھیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس پلان ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس پلان ہے. جو خان صاحب ہیں نا، خان صاحب کے پاس ابھی تک کوئی ویژن نہیں آیا اس لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. جتنی دیر تک ہم لوگ سود کے پیسے سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے اتنی دیر تک یہ معاملات رہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. جب خدا تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ شریعت کا نظام لے کے آئیں، ساروں کے فیصلے متفق کر کے تو پھر اس نظام پہ چلیں، اس وقت یہ نظام ٹھیک ہوں گے. دیکھیں مہنگائی ہو رہی ہے نا، ڈیفینیٹلی مہنگائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مہنگی نہیں ہوئی، ان کو آپ پرائز لیس کریں، ٹھیک ہے نا، اور پبلک کو دیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ کریں کہ کچھ مثلا کچھ ایسے پرسن ہو جن کو آپ مثلا جو غریب پرسن ہو، جیسے صحت کارڈ چلا ہے ایسے نہیں، پراپرلی ورک کرے، ٹھیک ہے نا. جن کو مثلا 12,000 روپیہ 3 مہینے کا وہ بھی تو دے رہی ہے گورنمنٹ، احساس پروگرام بھی ہے. دیکھیں اللہ جانتا ہے کس کو ملے کسی کو نہیں ملے. یہ مجھے میں بولوں گا پھر بھائی میرے غصہ ہو جائیں گے کہ نہیں یار. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو ملے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اس وجہ سے 30,000 میں مہینہ اچھا جماعت بندہ بھوکا نہیں مرتا. پوری دنیا میں کورونا میں کسی نے دیکھیں بہت پاکستان کے ہے جو انہوں نے دیے کچھ. دیکھو دنیا میں کسی نے اتنا اعلان دیکھیں جماعت اسلامی کو منی گورنمنٹ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر رہ کے نہیں، ہم لوگ گورنمنٹ والے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ فری ہاسپٹل چلا رہے ہیں، پینے کے لیے صاف پانی دے رہے ہیں، یتیم بچوں کو رن کر رہے ہیں، رمضان کے اندر فوڈ پیکج دیتے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگ رمضان کے دن ایک نیا یہ سراج الاقصی، کیونکہ اکثر بندہ ہم سے کہتے ہیں نا وہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یار کس طریقے نال کریے. ہاف پرائز پہ ہم لوگ فروٹ دیتے ہیں، ہاف پرائز خود ڈالتے ہیں، ہاف پرائز وہ پرسن دیتے ہیں. اس طرح چاہتے ہیں. دیکھو اگر گورنمنٹ تسی چلانا چاہتے ہو نا تو وہ لیے بہتر ہے کہ تسی نا گورنمنٹ دے بھی چاہ کے تو گورنمنٹ نو موو کرو. ٹھیک ہے نا. اف یو ڈونٹ مائنڈ میں پنجابی تھوڑا بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس وجہ نا اور خان صاحب کیونکہ میں جانتا ہے کہ خان صاحب پبلک دے بھی چاہے ہی نہیں. خان صاحب نے پبلک دیاں پریشانیاں دکھاں. وہ خان صاحب نے کہا نہیں تھا کہ میری بیگم نے مجھے بتایا کہ ڈالر کا ریٹ یہ بڑھ گیا. یہ بھی نہیں پتا کہ ملک کے اندر ڈالر کس ریٹ پہ ہے، دال چینی کا ریٹ کیا ہے. وہ سو کے اٹھتے ہیں، حافظ آ جاتے ہیں. اور خان صاحب میں ایک گل کرنا میں تو انتظار کر رہا ہوں اپنی بات کر رہی. خان صاحب آپ یہ بتائیں، آپ کرواتا ہوں، یہ بتائیں خان صاحب مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ گورنمنٹ چلانی کیسے ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے اس ملک کا حشر کر دیا ہے. آپ کا وزیر جس چیز کا نوٹس لیتا ہے وہ اگلے دن بازار میں نہیں ملتی یا وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں میسج چلیا سی کہ دعا کرو کہ مفلی خان صاحب کے سامنے نہ ہو کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، ادھر بھی ریٹ مہنگے ہو جائیں. ایسے آپ کی گورنمنٹ کے متعلق لطیفے کرتے ہیں سوشل میڈیا. قوم کے لیے جو سب سے اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہیں نا وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے اہم تعلیم اور دوسری لوگوں جو آپ نے تباہ کر دی ہے. چلے میری بات تو سنیں. جی اگر ہم نے تباہ کر لی تو بات تو سنیں نا. سب سے پہلے تعلیم ہوتی ہے اور دوسری جو سب سے ضروری ہوتی ہے وہ صحت. ہاں وہ دونوں تباہ. اور خان صاحب نے یہ دونوں وعدے کیے. آج بھی لوگ دیکھیں اگر آپ مجھے بات نہیں کریں دیکھیں آپ لوگوں آج بھی ڈاکٹر سڑکوں پہ میری بات سنیں نا. اگر آپ لوگوں تک میری بات نہیں جی جی آپ کریں. 2 چیزوں کا خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، دونوں تباہ کا اور تعلیم کا. تعلیم آپ کہہ رہے ہیں تباہ ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں تعلیم درست ہوئی ہے. کیسے؟ وہ ایک نظام تعلیم لے کے وہ بھی فراڈ ہے. نمبر تے میرٹ کتنے کھلا رہے ہو؟ نظام تعلیم میں ایک کی بات کر رہا ہوں کہ نصاب ایک کہاں پہ کس نے کہا یہ ہمارے اسکولوں یہ صرف زبانی کام. چلے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں النور اسکول ڈی سی کلونی اس کا جا کے نصاب چیک کر لیں. اس کی میری بیٹی وہاں پہ پڑھتی ہے جی. ہم نے ادھر سے جب وہ پرائیویٹ کیا وہ پنجاب ٹیکس جب ہم پرائیویٹ بکس لیتے تھے اس وقت ہماری بکس آتی تھی 4 سے 5 ہزار روپے کی. ابھی ہماری بکس آئی ہیں 1,000 روپے کی. ٹھیک ہے. وہ کس وجہ سے 1,000 روپے کی ہوئی ہے؟ وہ پنجاب ٹیکس بورڈ لگے. آج صبح جا کے چیک کر رہے ہیں.
اور دوسرے اساس سکول ہے A+ سکول ہے, اسے جب چیک کریں وہ ٹیکسٹ بورڈ کی طرف آ رہے ہیں. انہوں نے بہت سارا نصاب ٹیکسٹ بک پہ اب نئی کلاسیں بیٹھی ٹیکسٹ بورڈ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ انہوں نے لگا دیا ہے. جی جی ایک نظام تعلیم خان صاحب لے کے آئے. اچھا دوسرا انہوں نے بولا تھا صحت کا. ٹھیک ہے, پوری یہ جو ہے نا نظام تعلیم پورے ایشیا اس کے اوپر میں الگ سے پروگرام چلوں گا, اس میں آپ کو بلاؤں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا پلان ہے, کون سا اس میں نظام تعلیم کے لیے خان صاحب ٹائم کوشش کی ہے نا. پچھلی گورنمنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی. انہوں نے تو صحت کی وجہ سے نصاب ہی 2 رکھے ہوئے تھے نا. ایک نصاب وہ تھا, ایک نصاب وہ تھا. اب بھی وہی ہے, نہیں ہے اب. اچھا ابھی میرے اس کے اوپر اچھا ٹائم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں ایک نصاب کتنی دیر ہوئی ہے؟ ہے ہی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. اچھا چلو اعلان جو ہوا ہے وہ کتنی دیر ہوئی ہے؟ کچھ دن ہوئے, کچھ دن. کتنے؟ مہینہ ڈیڑھ ہوا. مہینہ ڈیڑھ ہوا. بھائی اللہ کے بندے مہینہ ڈیڑھ میں کوئی ٹائم تو دو. جی دے دیا اسکولوں والوں کو وہ خریدنے تو بورڈ میں ٹیکس بورڈ آپ پہلے کہتے نہیں. اگر مجھے بہت اچھا لگتا اگر آپ یہ بات کہتے کہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہمارے پاکستان کا ایک نصاب. وہ تو انہوں نے اعلان کیا, ڈیڑھ ماہ ہو گیا. اگر نہ کیا کسی نے, میں لسٹ پڑھی ہے میرے پاس. بتاؤں اگر آپ بولتے اگر آپ یہ کہتے ہیں نا اگر کسی نے یہ اس پہ امپلیمنٹ نہ کیا تو میں اسکولوں کے اوپر پروگرام کروں گا. جو اسکول پنجاب ٹیکس بورڈ نہیں پڑھائیں گے میں وہ باور کراؤں گا کہ یہ اسکول نہیں. آپ کو ادھر کام کرنا چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ نے اوپر سے نافذ کروانا, انہوں نے نافذ کر دیا. ایسے نہیں کروا رہے ہیں ایڈیو کو, ایو کو, سی او چلو یہ جہاں پہ آنے والا وقت بتائیں گے سب کو. ان کو یہ چند دن میں آپ کو وقت بتا دیں گے. انسٹرکشن دے اور دی صحت کے بارے میں آج بھی ڈاکٹر, آج بھی ہاسپٹل بند ہے, آج بھی ڈاکٹر احتجاج کرتے ہیں, آج بھی جو سٹاف ہے پیرامیڈک سٹاف ہے وہ پہلے غریب بندے کو 10-20 روپے کی پرچی پہ سارے فری پرچی میں دوائی ملتی تھی. آج ڈاکٹر تو سنے نا دوائی تک نہیں کیا جا رہا ہے. یہ صحت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں پورے ایشیا میں, پورے ایشیا کتنا بڑا, پورا ایشیا پورے برصغیر میں, پورے انڈیا میں, انڈیا میں اس میں کتنے ملک آتے ہیں. کسی ملک میں اتنی بڑی آبادی کو, ایشیا کی بات کر رہا ہوں, یورپ میں تو یہ کام ہو رہا ہے لیکن ایشیا میں اتنی بڑی آبادی, پورے پنجاب کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے. کتنے میں یہ کام ہو چکا ہے؟ 11 کروڑ ہے پورے پنجاب کی. 11 کروڑ کا بندے کا ہر آئی ڈی کارڈ ہی اس کا صحت کارڈ ہوگا. جب ہوگا پھر پوچھیں گے. ہوگا میں بات کروں, اس کا اعلان ہو چکا ہے. دیکھیں پہلے سیشن تو پہلے اعلان ہوتا ہے, ہر چیز کا پہلے اعلان ہوتا ہے. اچھا دیکھیں ہم پہلے پوری بات خان صاحب نے پہلے بات کی ہے پھر وہ کام جی ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کام ہو جائے صحت کے اوپر یہ اگر کسی کو اس کے کو ڈسکس کریں گے تو پھر یہ کام ہوگا نا. خان صاحب نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہر دیکھو خان صاحب گورنمنٹ سے نہیں دے رہے, خزانے سے نہیں دے رہے. یہ کیا یہ تھنک ٹینک خان صاحب کی اپنی سوچ ہے, انہوں نے کیا کیا. اب یہ پوچھے نا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ آپ نے پورے پنجاب کو دے کہاں سے دی. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس اتنا کون سا خزانہ تھا کہ آپ نے پورے پنجاب کو 10-10 لاکھ کہ ہمارے ساتھ پلان. آپ کا یہ کوشچن ہونا چاہیے وہ سوال کریں جو ہماری تعریف میں ہو. سنیں نا, آپ کا یہ کوشچن ہونا چاہیے تھا کہ 11 کروڑ عوام ہے, 10 لاکھ آپ نے ہر بندے کو دیا ہے, اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ آپ کا یہ کوشچن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. خان صاحب نے ہر بندے کی انشورنس کی. جی ایسے ہی. اس سے پہلے کی گورنمنٹ کر سکتی تھی. ہمارے پاس اسٹیٹ لائف موجود تھی, انشورنس کمپنیاں موجود تھی. پوری دنیا جو علاج کرتی ہے وہ انشورنس کمپنیاں ہی کرتی ہیں. اس پہ ہماری اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جتنا ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ جب وہ لوگوں کا علاج ہو جائے گا. تو اس وقت انشورنس کمپنی تو اس بات میں خوش ہے کہ ہمیں اتنا بڑا بزنس ملا ہے, اور جتنا بھی وہ بزنس ملا ہے, وہ جتنا بھی پیسہ ہے, وہ پھر ہمارا اسٹیٹ بینک میں جی آخر پہ دیکھیں بندہ جہاں پہ رہتا ہو نا وہاں پہ بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں صحت کے لیے یہ بات ہے کہ صحت کے لیے دیکھیں کوئی کام نہیں ہوا. اتنی بڑی جگہ ہے, صرف ایک سول اسپتال ہے. جی جی وہ دوسری ایک یونیورسٹی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کارڈ ضروری نہیں کسی سرکاری ہاسپٹل میں چلے, کسی بھی مہنگی ہاسپٹل میں یہ کارڈ چلے. مجھے پتا ہے کسی بھی مہنگی. تو بھائی جب صحت کا مسئلہ چلتا ہی نہیں ہے, آخری بھائی چلتا نہیں ہے, آپ لائیں میں چلا آخر پہ اس کا کارڈ میں آپ کو. جی ٹھیک ہو گیا, وہ آپ سے وعدہ وہ ہم بندہ لے کے آئیں گے. ہاں بندہ آپ کے سامنے بٹھائیں گے, میں آپ کو چلوا کے دیتا ہوں. جی جی بٹھائیں گے. آخر پہ یہ آپ جس حلقے سے ہیں جی PP 53 اور NA80 سے ہیں جی, اور گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے, آپ تو مہمانوں کا بھی نہیں. 3 سالوں میں گجرانوالہ میں کون سی نہریں بہ گئی ہیں کہ جو آپ لوگوں نے اس
اس علاقے کے لیے یا شہر کے لیے کیا ہو؟ کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے مکمل کروایا ہو 3 ساڑھے 3 سالوں میں. صرف اعلانات ضرور ہوئے ہیں, اعلانات ہوئے ہیں, بالکل ایسے. صرف اعلانات. وہ تو شباز شریف دور کے میں بھی کچھ اعلانات ہوتے تھے, کچھ بن جاتے تھے. یونیورسٹی کے اعلانات پہلے بھی ہوئے, اب بھی 3 سال سے کبھی آپ کا گورنر پنجاب آ کے کرتا ہے سرور صاحب, اور کبھی وزیر اعلیٰ آ کے کرتا ہے. اعلان نہیں ہوا, فنڈ رکھ دیا, وہ پہلے بھی فنڈ رکھے, واپس چلے جاتے ہیں فنڈ. پھر چلڈرن ہاسپٹل کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی منی سول ہاسپٹل کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بہت سارے ہم خواب دیکھتے آئے ہیں. سڑکوں کا برا حال ہے, کوڑا کرکٹ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بلدیاتی نظام تھا وہ آپ نے تباہ کر دیا, اب گورنمنٹ ہائی کورٹ کے حکم پہ آپ نے بحال کر دیے. یعنی کوئی سسٹم آپ نے رہنے ہی نہیں دیا. حشر نشر صرف اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. آپ لوگوں نے 3 سال میں 3.5 سال میں اس گجرانوالہ یا اس اپنے پی پی 53 NSC کے لیے کیا کیا؟ یہ دیکھیں, یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا, یہ پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں میں ہوں جنرل سیکرٹری UC 30 کا. جی جی ٹھیک ہے, میں نے اپنے حلقے میں, جی آپ نے حلقے کے بتایا, میں اس کی بتاتا ہوں نا. اپنے حلقے میں ہمارا ابھی تک کوئی نہ MPA تھا نہ ہمارا MLA تھا, گورنمنٹ ہماری تھی, لیکن میں نے اپنے حلقے میں کم سے کم 4 سے 5 کروڑ کا کام کروایا. کہاں پہ؟ ہمارا ترگی روڈ, آگے سے اس کو پکا پی وہ نون لیگ نے کروایا کہتے ہیں. نون لیگ نے آدھا چھوڑ دیا تھا. اس کے آپ جا کے چیک کر لیں, دیکھ لیں, اس کی ہماری تختی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تختیاں ہم اتار لیتے ہیں. اگر ہماری تختیوں پہ آپ کو اعتراض ہے, بھائی صبح جا کے ایک تختی ہم نے وہ جو نا ریلوے لائن کے ساتھ بھی آپ کی لگی تھی, وہ پارک بننے لگا تھا, وہ بھی ہم نے دیکھی. اس کے بعد پھاٹک جب آپ کراس کرتے ہیں, جب سے پاکستان بنا تھا تب سے وہ روڈ نہیں بنا. وہ بھی نون لیگ نے, وہ بھی ہم نے بنوایا. کس نے؟ نون لیگ کہتے ہیں, ابھی بنوایا ہم نے. اچھا ابھی نون لیگ کیسے بنوایا؟ اچھا ایسا کریں, نون لیگ والے سارے کام کروا دیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نون لیگ کرواتی ہے تو پھر سارے کروائیں, پھر ہم سارے وہ کہتے ہیں جو ہمیں کچھ فنڈ دیے MNA MPA کو ہم نے لگوا دی. اچھا MNA MPA PTI کے, اور نون لیگ نے فنڈ دیے PTI کے MPA. یہ کامن سینس کی بات ہے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات ایسے ہو کیسا سکتا ہے؟ گورنمنٹ ہماری ہے, MNA MPA ہمارا ہے, یعنی ٹکٹ ہولڈر ہے, سے ہم فنڈ لے کے آئے ہیں. اچھا وہ جو روڈ ہے نا, میری بات سنیں نا, وہ جو روڈ ہے نا, وہ جب کا پاکستان بنا تھا تب سے وہ روڈ نہیں. ٹھیک ہو گیا, ریلوے کا شدہ ہم نے وہ بنوایا. اس کے بعد ہم راہ والی شرکی میں گیس لے کے گئے. بڑی ساری جگہ پہ جو ترکی روڈ کے اس کے ساتھ جو گیس ہمیں جلانے کو تو ملنی نہیں ہے, جا کے گئے. اب اس کے بعد ہم نے گیس کا زندگی میں پہلے اس سال میں سے بڑا بحران آپ کے وزیر گیس اور توانائی بھائی ابھی آپ کویشچن مجھ پہ کر رہے ہیں گجرات, ابھی آپ پھر وزیر اعظم میں پہنچ گئے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہم راہ والی شرکی سے کام کر رہے ہیں, میں جنرل سیکرٹری ہوں. راہ والی شرکی سے مجھ سے جتنا کام ہو سکا میں نے کروایا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, پی پی 53 کی اس طرح ہمارے دوستوں کے پاس ذمہ داری ہے, اور پی پی 53 وہ کام کروا رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں کروا رہے. اسی طرح NA 80 کی جس دوستوں اس میں ایک اور بات ہے, وہ بھی کام کروا رہے ہیں. دیکھیں چلڈرن ہاسپٹل کے لیے آپ نے ہمارے چلڈرن ہاسپٹل کے وہی لڑ رہے ہیں, وہی گجرانوالہ لے کے آ رہے ہیں. گجرانوالہ کے بجائے پی پی 53 ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ادھر آئے, راوالی میں آئے. تو پورا گجرانوالہ نا یونیورسٹی لے کے آئے ہیں, موٹر وے ادھر یا پل جتنے پروجیکٹ لے کے آئے ہیں, یہ سارے اعلانات ہیں نا ابھی تک. چلو پتہ چل جائے گا. چلے آخری بات آخری ہوتا ہے نا, اس میں ایک آخری بات آپ سے ایک بات ایڈ کر دیں. جی جی, آپ نے ہمارے ایک دوست کا ذکر کیا بیچ میں, عمران بیگ کا. جی جی, ان کے لیے آپ لوگوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ ان کو ایک کسان سیٹ کے اوپر جو ہے نا نظریاتی کارکن ہے ان کو ٹکٹ دی جائے. اس پہ نا سنیں پوری بات, ان کو تو چلو ٹکٹ نہیں دی پارٹی نے. ایک اور نظریاتی کارکن تھا خوشی گجر آپ کا, آپ نے 6 سیٹیں کنٹرولمنٹ بورڈ میں جیتی اور بڑے ڈور شور پیٹے. لیکن اس نظریاتی کارکن کا کیا قصور تھا کہ آپ نے 6 سیٹیں جو ہے ایک طرف 2 آزاد امیدوار 2 نون اور ایک آزاد امیدوار جو نون لیگ کا ماہدی آتا تھا اس کو وہ جیت جاتا ہے. یہ وہ وہاں پہ آپ کے نظریات کہاں گے, آپ کی پارٹی سے محبت, آپ کی وفاداری کہاں گے؟ اینڈ پہ سب سے آخر پہ اتنا اہم کویشچن کیا ہے کہ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ذاتی طور پہ, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا کہ یہ ساری بات کمپلیٹلی ہو سکے. دیکھیں جتنا بھی یہ سارا معاملہ ہوا ہے نا, اس پہ عمران خان وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں, یا عمران خان نے اوپر سے کال نہیں کی کہ آپ نے عمران بیگ کو ٹکٹ نہیں دینی, آپ نے خوشی گجر کو دینی ہے, یا عمران خان نے کسی کو کال نہیں کی کہ خوشی گجر کو آپ نے ووٹ نہیں دینی.
ड्रीम तो है ना, ये हमारे आपका विजन है। मैं आपको बताता हूँ ना, हाँ। ये हमारे सियासी रवैये हैं हाँ। जो इंतहाई चीप है। ठीक है, मैं ऑन द कैम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बेशक वो पीटीआई के हैं, बेशक वो नून लीग के हैं, ये सारी मफादात की जंग है। ठीक हो गया। ये सारी की सारी अभी आप इस चीज को कंडम करते हैं? बिल्कुल कंडम करता हूँ। ठीक मैं है, एज ए सियासी वर्कर, एज आप ए condemn सियासी करते हैं? वर्कर मैं उसको कंडम यानी करता हूँ। अच्छी रवायात नहीं है। बिल्कुल अच्छी रवायात नहीं, बिल्कुल। ठीक। पहले तो ये देखे ना हमारे इलेक्शन पार्टी वर्कर के साथ वफादारी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत उनको होनी चाहिए। अबराज करना उसको चाहिए। oblige करना चाहिए। ठीक हो गया। आशा भाई, आखिर पे आप ये बताएं कि यूथ विंग जमात इस्लामी का और क्या जमात इस्लामी गुजरांवाला आने वाले बल्दियाती इंतखाबात या कौमी इंतखाबात में भरपूर अपने झंडे अपने निशान के ऊपर भरपूर तरीके से नज़र आएगी, और क्या हमें कोई कामयाबी नज़र आने की तवक्को है? जी इंशाल्लाह ताला, जो इस दफ़ा सराजुल हक साहब ने नया विजन दिया हमें 2031 तक के अपना निशान और अपने पे हम लोग इलेक्शन लड़ना है, उससे मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस दफ़ा सीटें भी निकालेंगे और इक़्तिदार में भी आएंगे और मुल्क के अंदर तब्दीली लेके तब्दीली लेके। इमरान खान जैसी या नहीं, इमरान खान साहब तो तब्दीली लाए नहीं यहाँ। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान थे मियाँ राशिद साहब थे, इमरान खान वो और जिसने बोलना सिखाया, और उनके साथ थे जितने इशू मोहम्मद आसिफ यूसुफ साहब। तो जमात ने दोनों बहुत हज़रात का बहुत सिखाया। शुक्रिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि इन दोनों हज़रात की गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। फैसला आपने करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।